الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر آپ حضرات بہترین انداز میں نعت و منقبت اور ایک عظیم الشان خطیب سے ایک عظیم خطابت آپ سماعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 رجب المرجب کی رات عطا کی جس میں آپ سب تشریف لائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور ہمارے علماء کرام کا ہم سب کے سروں پر سایہ تعبیر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. آئیے سب سے پہلے ہم سب اپنے آقا و مولا مرحبا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جشن خواجہ غلی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کریں. وہ آپ حضرات نے کیا اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اور قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو کمیٹی کے ممبران ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. شکر برکت کے لیے میں بھی عادت کے مطابق نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں، سنا فرمائیں. ہماری تیری خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے. ہماری تیری خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے. گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے. اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے. اٹھا رہے ہیں مدینے والے. ہماری تیری اور میری حقیقت میری کہانی بس تیری ہے میری زندگانی. میری حقیقت میری کہانی بس تیری ہے میری زندگانی. میری حقیقت میری کہانی بس تیری ہے میری زندگانی. میری حقیقت میری کہانی بس تیری ہے میری زندگانی. خدا نے پیدا کیا ہے ہم کو، خدا نے پیدا کیا ہے ہم کو. کھلا رہے ہیں مدینے والے. خدا نے پیدا کیا ہے ہم کو، خدا نے پیدا کیا ہے ہم کو. کھلا رہے ہیں مدینے والے. گرا رہے ہیں زمانے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے. اٹھا رہے ہیں مدینے والے. کہیے نا سبحان اللہ.
علماء کرام کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جو نیک ہے ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، جو نیک ہے ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، جو نیک ہے ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، گناہگاروں کو اپنی جانب، گناہگاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے جو نیکی ہے ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، جو نیکی ہے ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، گناہگاروں کو اپنی جانب، گناہگاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ شعر سنیں گے تو ہر سنی مچل جائے گا انشاءاللہ۔ بھائی سبحان اللہ۔ اور جسے بھی بھرنا ہو اپنا دامن، وہ سیدھا شہر مدینہ جائے۔ جسے بھی بھرنا ہو اپنا دامن، وہ سیدھا شہر مدینہ جائے۔ جسے بھی بھرنا ہو اپنا دامن، وہ سیدھا شہر مدینہ جائے۔ علی حسینو، علی حسینو حسن کا صدقہ، علی حسینو حسن کا صدقہ لٹا رہے ہیں علی حسینو۔ جسے بھی بھرنا ہو اپنا دامن، وہ سیدھا شہر مدینہ جائے، وہ سیدھا شہر مدینہ جائے۔ علی حسینو، علی حسینو حسن کا صدقہ لٹا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں۔ اور یہ آخری شعر اپنا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اور حسین جس کو مصطفیٰ نے، حسین جس کو مصطفیٰ نے کہا تھا جنت کے پھول ہیں یہ، حسین جس کو مصطفیٰ نے، حسین جس کو مصطفیٰ نے کہا تھا جنت کے پھول ہیں یہ۔ اور وہ پھول وہ پھول بلا کی خاطر، وہ پھول بلا کی خاطر کھلا رہے ہیں مدینے والے، زمانے والے اٹھا رہے ہیں مدینے والے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد
سلامت دائمت علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، بولیے سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ الحمدللہ آج جو عشاقان خواجہ غریب نواز، دیوانہ خواجہ غریب نواز اس محفل میں تشریف لائے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، ہم سب کو جشن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ جشن خواجہ غریب نواز میں آئے۔ آج کی رات وہ مبارک رات ہے جسے 6 رجب المنجب کہا جاتا ہے، یعنی مغرب کے بعد جو تاریخ ہے وہ 6 رجب کی تاریخ ہے، عرس خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ہے، جس تاریخ میں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں نظر و نیاز پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ اجمیر شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، یہ کوئی مولوی نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، ہر کوئی مقبولیت چاہتا ہے۔ ہمارے امام صاحب ہیں، ان کی بھی ایک تمنا ہے، ان کا بھی ایک اسپیکٹ ہے، ان کا بھی ایک مقصد ہے، میں ایسا کام کروں کہ میرے کام سے میرا مولا راضی ہو جائے، میرے کام سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ عبدالقادر صاحب والنورانی جو خطاب کر رہے تھے اور جو پیغام دینا چاہتے تھے، ان کا بھی یہی اسپیکٹ تھا کہ پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جائے، میرا راجا، ہم سب کا راجا، ہم سب کا خواجہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں الوسیلۃ ما یتقرب بها الی الغیر، وسیلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعہ غیر کی بارگاہ میں قربت حاصل کی جائے، جس کے ذریعہ غیر کی بارگاہ میں قربت حاصل کی جائے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ وسیلہ، اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، صاف لفظوں میں ہے، صاف جملوں میں ہے۔ جو وسیلہ کا منکر ہے، جو وسیلہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ کلام اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اور جو کلام اللہ کا انکار کرنے والا ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات، اس دور میں پوری دنیا میں جو وسیلے کے منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو وسیلہ کے ماننے والے ہیں اور جو وسیلے کے ذریعہ دعا کرنے والے ہیں وہی مسلمان ہیں، وہی مومن کامل
غریب ہے، ہم غریب نماز کے ماننے والے ہیں. نحن نحب خواجہ معین الدین الچشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز بأعماق قلوبنا بأن اللہ سبحانہ وتعالی ارسلہ الى الہند الدیمقراطیت بوسیلۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم غریب ہیں اور غریب نماز کے ماننے والے ہیں، خواجہ کے ماننے والے ہیں. اور میرے خواجہ ہم سب کے رضا کی ذات وہ ذات ہے جنہیں عطائے رسول کہا جاتا ہے. اپنے ہی نہیں آئے ہیں، آپ کو ہمارے سرکار نے ہندوستان بھیجا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر میں بیٹھ کے آج آپ کی حکومت پوری دنیا پہ ہے. جہاں خواجہ کا سکہ نظر آتا ہے. اجمیر یہاں سے بہت دور ہے، اجمیر یہاں سے بعید جدا بہت دور ہے. لیکن قسم خدا کی اگر میرا خواجہ ہم سب کے راجا اللہ نے انہیں پاور دیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور میں اس سے پہلے جو لوگ شیعہ پور میں آئے تھے ان کو میں نے بخاری شریف کی حدیث بتائی اور یہاں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑیوں کو جب پاور دیتا ہے نا، جب انہیں قوت دیتا ہے، جب انہیں طاقت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اللہ جس کو جو چاہے پاور دے دے. اللہ نے اپنے ولیوں کو پاور دیا ہے اور اپنے ولیوں کو اس قدر پاور دیا ہے، اس طرح پاور دیا ہے کہ اجمیر میں اپنی قبر میں آپ موجود ہیں، اپنی قبر میں آپ موجود ہیں. اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اگر میرا خواجہ ہم سب کی حاضری کو پسند کرے اور ہماری تمناؤں کو اور ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوؤں کو قبول کر لے تو اگرچہ اجمیر میں ہیں ایک ایک جملہ سنتے ہیں، ایک ایک حرف سنتے ہیں. اور اگر خواجہ نے سنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا، اے مولا تیرے بندے تیرے اے ولی سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، میں ان سے کو پسند کرتا ہوں تو بھی پسند کر. اگر خواجہ غریب نواز میں خدا کے درمیان، خدا اور رسول کے درمیان اگر میرا خواجہ وسیلہ بن جائے تو یہ رسول وسیلہ نہ مقبول نہیں ہوگا بلکہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اور اس طرح مقبول ہوگا آپ کا یہاں آنا ہزاراتوں سے افضل ہو جائے گی. حضرات کیونکہ جو اولیاء اللہ ہوتے نا، ہمارے حضرت ابھی بتا رہے تھے اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی اہل سنت والجماعت کا ماننے والا جہاں بھی ہو، جس مکان پہ ہو، جس بھی جگہ ہو، جب موقع آئے تو ایسا جواب دے دے کہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسا لال پیدا نہیں ہوا جو کھلا قرآن کا انکار کر دے. اگر انکار کرنا چاہے تو لوگ بولیں گے حضرت سفیون، حضرت غبیر جدہ، بولیں گے یہ تو بیوقوف ہے، پاگل ہے، پاگل کی بات نہیں سنی جاتی. حضرات تو ایک چیز تو آپ سمجھ گئے کہ وسیلہ ضروری ہے، کیونکہ وسیلہ کا لفظ صاف صاف قرآن میں ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سنی مولانا لوگ الگ ترجمہ کرتے ہیں، وسیلہ کا کچھ اور معنی ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا اس طرح گفتگو کر رہا ہو. اور حضرات اولیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت نے بتایا نا. بھی میں ایک آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے تو پھر دل مچل جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یعنی تم انہیں مردہ نہ کہو جو خدا کی راہ میں شہید ہو. خدا کی راہ میں سمجھنے کی بات ہے، اپنا غور سے سمجھنا. جو خدا کی راہ میں شہید ہو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے مطلق بیان فرمایا، مطلق عام جنرل بات اللہ نے بتائی عام طور پر. ایسا نہیں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي مَيْدَانِ بَدْرٍ، ایسا نہیں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي مَيْدَانِ كَرْبَلَا، ایسا نہیں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي مَيْدَانِ خندق بَلْ أَحْيَاءٌ، ایسا نہیں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي الْهِنْدِ، ہندوستان کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اللہ نے مطلق بیان فرمایا
شہید ہو وہ مردہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ زندہ جاوید ہوتا ہے. لو کان فرد او شاب من واقعی پھونا قتل فی سبیل اللہ سبحانہ وتعالی ومستشہد فهو حی بلا شک و شبہۃ. اگر کوئی واقعی کا ایک نوجوان ہو، ارے مدینہ کی بات نہیں ہے بھی، مکہ تو بہت دور ہے، اگر واقعی کا ایک نوجوان خدا کی راہ میں لڑ رہا ہے، خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جہاد کرتے کرتے خدا کی راہ میں شہید ہو جائے تو وہ مردہ نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اب حضرات میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب واگولی کا ایک آدمی، مدینہ ممبئی کا ایک آدمی جو مشہور بھی نہیں تھا، ولی بھی نہیں تھا، نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، پیغمبر بھی نہیں ہے، میسنجر بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، ایک رکشہ چلانے والا ہے، ایک تجارت کرنے والا ہے، لیکن خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے خدا کی راہ میں شہید ہو گیا تو مولا فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. جب واگولی کا ایک نوجوان شہادت کی بنیاد پر وہ زندہ ہو سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، ہندوستان کا ایک عام آدمی شہادت کی بنیاد پر جب زندہ رہ سکتا ہے، ارے جب عام آدمی کا یہ حال ہے تو ہمارے خواجہ کا کیا حال ہوگا؟ جب یہ عام آدمی اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو اولیاء کرام بدرجہ اولا اپنی قبروں میں زندہ ہے. اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہی وجہ ہے جب حضور خواجہ غریب نواز ہندر ولی عطائے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم دعا اس طرح کرتے ہیں، اے معین الدین چشتی اجمیری، اے حفظت کی خواجہ، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ارے یار کچھ لوگ نا ہم پر تہمت لگاتے ہیں، بولتے وہ جاتے ڈائریکٹلی صرف خواجہ سے مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں دینے والا خواجہ کی ذات ہے. اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ سمجھے کہ ہم حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہ اپنی ذات کی طرف سے ہمیں اولاد دیں گے تو وہ مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تہمت لگانے والوں کو لگانے دو، لیکن الحمدللہ نحن اہل السنہ والجماعہ، ہمارے سنہ والجماعہ، ہمارا عقیدہ تمہارے عقیدے کی طرح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمیں یقین کامل ہے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اپنی ذات کی طرف سے تو نہیں دیتے لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عطا کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عطا کرتے ہیں. اور اللہ نے اپنے بلیوں کو اتنا پاور دیا ہے جسے چاہے اولاد عطا کر دے اور جسے چاہے جو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاور عطا فرمایا اور کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہابی کو بھی ماننا پڑے گا، دیوبندی کو بھی ماننا پڑے گا. ہاں اللہ جسے طاقت دے دے، اللہ جسے پاور دے دے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ بھی عطا کرتا ہے. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، يتقرب الي عبدي بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها او كما جاء في الحديث القدسي. حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کان سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور لوگ ہیں جو قرآن سمجھ نہیں پائے، ظاہری لفظ دے کے گمراہ ہو گئے. بولے عبد اللہ بولے تو اللہ کے ہاتھ میں، معاذ اللہ، بولے معاذ اللہ، اللہ ہاتھ سے پاک ہے. لیکن لوگ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں تو پھر اختلاف کیوں، خرافات کیوں، اتنے جھگڑے، اتنا تنازع، اتنی منازعات کیوں ہے؟
تو قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، قرآن ایسی کتاب ہے جس سے بہت تیرے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن شریف میں سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا لے جاؤں گا، کیونکہ الحمدللہ میں صرف مقرر نہیں ہوں، میں مدرس بھی ہوں اور اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور جہاں تک کوشش ہوتی ہے سمجھا لے جاتا ہوں۔ حضرات قرآن میں اللہ کا فرمان ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، اللہ لوگ ترجمہ کچھ لوگ کیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، کیا بولے؟ بولو نا، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، انہوں نے اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کیا، بہت لوگوں نے ترجمہ کیا لیکن گمراہ ہو گئے، اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کیا، لیکن کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ہندوستان میں، ہمارے پیارے وطن میں، ہمارے عظیم ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جسے اتر پردیش کہا جاتا ہے، جسے اتر پردیش کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک عظیم دھرتی ہے جسے بریلی شریف کہا جاتا ہے، جسے بریلی شریف کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز، آپ نے جب ترجمہ فرمایا تو ایسا ترجمہ فرمایا کہ بڑے بڑے سرما، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور دنگ رہ گئے کہ یہ ترجمہ کہاں سے کیا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب ترجمہ کیا تو فرمایا اللہ کی دست قدرت ہے جماعت پر، ہاتھ نہیں کہا کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، کہا اللہ کی دست قدرت ہے جماعت پر۔ اور جانتے ہو بریلی کے تاجدار نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو صرف اپنے عربی نالج کی بنیاد پر نہیں کیا، عربی ایجوکیشن کی بنیاد پر نہیں کیا، عربی تعلیم کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ جب آپ نے ترجمہ کیا تو ایک طرف جو آپ نے عربی پڑھا ہے اللہ سے محبت دل میں ہے، تو ساتھ میں رسول اللہ کی محبت بھی دل میں ہے، نبی کو دل میں بسا کر جب آپ نے ترجمہ کیا تو ترجمہ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کیا جیسا دیوبند والے کرتے ہیں، وہابیہ کرتے ہیں اے محمد تو کہہ دے، بلکہ جب آپ نے ترجمہ فرمایا تو کیا ہی محبت والی انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ ایک کسان سے پوچھو، ایک جاہل سے پوچھو، میں دو ورڈ آپ کو دیتا ہوں، ایک میں تو ہے اور ایک میں آپ ہے، ایک میں کہہ دو ایک میں فرما دیجئے، تو ایک جاہل بھی کہے گا جو آپ فرما دیجئے یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے، یہ بیسٹ ہے، یہ بہترین ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو بریلی کے تاجدار نے جو کنز الایمان کی صورت میں ہمیں دیا ہے، جو مسلمان کنز الایمان کا مطالعہ کرے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، آج بھی ہدایت پر رہے گا، قیامت تک ہدایت پر رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مطول حدیث ہے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ حقیقت میں حقیقی طور پہ زبان بن جاتا ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، حضور خواجہ غریب نواز یا اولیاء اللہ، ہم سب کا راجا، ہم سب کا خواجہ، جو اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنے کانوں سے پونا والوں کی باتوں کو سنتے ہیں، تو تعجب کی بات نہیں ہے، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور خواجہ غریب نواز جو ہماری باتوں کو سن کے ہیں، اپنی ذات کی طرف سے نہیں سنتے ہیں، بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے سنا کرتے ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی قوت سے سنا کرتے ہیں۔ تب تو کوئی نکال نہیں کر سکتا، جسے خدا طاقت دے وہ ہندوستان تو کیا کوئی سات سمندر پار بھی ہو، وہاں سے اگر کوئی پکار لے یا غریب نواز المدد، تو آپ مدد بھی فرماتے ہیں، اسے نجات بھی دیا کرتے ہیں۔ رات میں آج کی محفل ہم سب کی خواجہ ہند الولی
عطائے رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس میں یہ محفل منعقد کی گئی. آج کچھ باتیں کرتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. حضرات یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں عطائے رسول کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عطائے رسول کہا جاتا ہے. حضرات آپ کی ذات وہ ذات ہے جب آپ حج فرمانے مکہ معظمہ تشریف لے گئے، جب آپ خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص ہے جو زاروں قطار رو رہا ہے، کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور زاروں قطار رو رہا ہے. غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک. لبیک مطلب یہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ ہمارے علماء ہیں، حضرت علامہ اسلام صاحب بلا، علامہ عبد القادر صاحب بلا، امام صاحب مولانا ریحان صاحب، حضرات یہ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ موقع انہیں ملا اور ملتا رہے گا تو آپ کو بتاتے رہیں گے. لبیک معنی ہوتے ہیں حاضر کے. اللہم لبیک یعنی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو غیب سے ندا آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے. اور وہ آدمی روتا زاروں قطار روتا اور کہتا لبیک اللہم لبیک. آواز آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے دیکھا تو ایک کنارے لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا کیا معاملہ ہے؟ تم لبیک اللہم لبیک کہتے ہو اور غیب سے آواز آتی ہے کہ تو حاضر نہیں ہے. لا لبیک آخر معاملہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ زاروں قطار رو رہے ہو اور لبیک لبیک کی صدا بلند کرتے ہو لیکن تم غیر حاضر ہو جاتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حاضری قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو حاضر نہیں ہے. کہا اے حیدر ولی، کہا اے خواجہ معین الدین، میں صرف آج پہلی بار مکہ معظمہ نہیں آیا، ماں جیتو اولا مرتن بل جیتو منذ 25 سنہ. اے خواجہ غریب نواز، اے معین الدین چشتی، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میں مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے مسلسل 24 سالوں سے آ رہا ہوں. ہر سال آتا ہوں اور کہتا ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لیکن مولا کہتا ہے کہ تو حاضر نہیں ہے. میں کہتا ہوں مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تو ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی مثال نہیں، تیرا کوئی نظیر نہیں. اے مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، لیکن غیب سے آواز آتی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے. زاروں قطار رو رہا. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفکر کیا. غیب سے آواز آئی معین الدین تو میرے اور میرے بندے کے درمیان مت آ. وہ جو میرا بندہ ہے نا، وہ میرا بندہ 24 سال سے آتا ہے اور اس کا آنا میں بڑا پسند کرتا ہوں. اس کا آنا میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، میں اس قدر پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بندہ سالوں سال میری بارگاہ میں آتا رہے. اگر میں آج کہہ دوں کہ اے بندہ تو حاضر ہے، تیری حاضری میں نے قبول کی، آئندہ سال پھر نہیں آئے گا، آئندہ سال پھر نہیں آئے گا، تو کہتا ہوں تو حاضر نہیں ہے کیونکہ میرا بندہ مجھے پانا چاہتا ہے، میرا بندہ میری رضا چاہتا ہے. وہ بار بار اس لیے آتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا خدا راضی ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن خدا میری حاضری کو قبول فرما لے گا. تو اے خواجہ معین الدین، یہ میرا جو بندہ ہے نا اسے میری بارگاہ میں آنے دو اور بار بار آنے دو. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ تو حاضر نہیں ہے. حضرات محترم بتانا یہ چاہتا ہوں اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، حضرات یہ غیب سے ہر کوئی آواز نہیں سن سکتا ہے، وہی سنتا ہے اللہ جس کے کان میں طاقت دیا کرتا ہے، جس کی سماعت میں اللہ تعالیٰ طاقت دیا کرتا ہے، وہ غیب کی آوازیں سنتے ہیں. ارے کبھی دل میں خیال کرو، اپنے گھر میں آپ بیٹھے ہو، اپنے گھر میں آپ ہو، لیکن پکارے محبت سے رات کی تاریکی میں یا غریب نواز المدد،
یا غریب نواز المدد، حضرات پکاریں گے اپنے گھر میں بیٹھ کے، لیکن آپ کی آواز اجمیر کی دہلیز تک پہنچے گی، اور اگر یہ آواز پہنچ جاتی ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، اور آپ کی آواز کو آپ نے پسند فرما لیا، تو میدان محشر میں پھر گھبرانا نہیں ہوگا، پھر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر فکر کی بات نہیں ہوگی۔ ہند الولی فرمائیں گے یہ میرے مرید، میرے چاہنے والے، یہ مجھ سے بھی محبت کرتے تھے، اور جو پیغام آیا تھا اس پیغام سے بھی محبت فرماتے تھے۔ حضرات حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس میں جشن خواجہ غریب نواز آپ سب نے منعقد کیا ہے۔ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دیتا ہے، ایسے مبارک موقع آتے ہیں تو ضائع نہیں کرتے، بلکہ ایسے مواقع جب آتے ہیں تو اس میں برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اس میں رحمتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول، آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے، آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے، حضرات زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں ایسا مدرس ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں بتائی جائیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہمارے بھائی سمجھ جائیں، تاکہ کوئی اگر ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہے، بہکانا چاہے تو بہکا نہ سکے۔ جب خواجہ کی محبت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، تو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، آپ کا ایمان کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، آپ کے قدم کو متزلزل کر نہیں سکتا، آپ کی عقیدہ مضبوط ہے، انشاءاللہ قیامت تک مضبوط رہے۔ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات سید الثقلین نبی الحرمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت فرمائی۔ کہا معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے، تمہیں ہندوستان جانا ہے۔ حضرات یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان کی دھرتی وہ دھرتی ہے جس دھرتی پر اگر سب سے پہلا انسانیت میں سے، منشیہ میں سے اگر کوئی انسان سب سے پہلے قدم رکھا ہے تو ہم سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، پھر تحقیق کر رہا ہوں، کیونکہ جو بھی پہاڑ جو ہے وہ سری لنکا میں ہے، پہلے سری لنکا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، یہ سب کیا ہے، ایک ہی ملک تھا جسے ہندوستان کہا جاتا ہے۔ تو ہندوستان ہم سب کا ملک ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے دوسری بات جو اسلام کی کرنیں، جب لوگ سینکڑوں خداؤں کی پرستش کر رہے تھے، ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوستان میں کوئی ایسا شخص آئے، کوئی ایسا بزرگ آئے، کوئی ایسا ولی آئے کہ عورتوں کے حقوق کو جو غصب کر رہے تھے ان کے حقوق کو لوٹا دے، ان کے حقوق کو لوٹا۔ معین الدین تمہیں اجمیر جانا ہے، لم ارى اجمیر ولا عارف ہند، میں ہندوستان کو جانتا نہیں ہوں، میں نے اجمیر دیکھا نہیں ہے، میں نے راجستھان دیکھا نہیں ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان میں نے اجمیر کو تو دیکھا نہیں، میں نے راجستھان کو دیکھا نہیں، میں نے ہندوستان کو دیکھا نہیں، ہندوستان نہیں گیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے کو ٹچ کیا، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینے سے، کہا اب بتاؤ، کہا میں ہندوستان بھی دیکھ رہا ہوں، راجستھان اور اجمیر بھی دیکھ رہا ہوں، کہا مجھے اجمیر بھی نظر آ رہا ہے اور ہندوستان مدینہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں۔ حضرات آپ 40 مریدوں کے ساتھ، کتنے 40 مریدوں کے ساتھ، صوفیاء کرام کی جماعت کے ساتھ آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ایک واقعہ ذہن میں آیا، بتا دوں، بغداد میں جب آپ نے قیام کیا، بغداد میں قیام کے زمانے میں 7 آتش پرست تھے، مطلب آگ کے پجاری تھے، اور وہ آئے کہ آج ہم
اس بندے کو نا پریشان کر دیں گے، ایسا ایسا سوال کریں گے کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے. آئے کیا کیا سوچا کر کے آئے تھے، کیا کیا فکرہ اپنے ذہن میں بھر کے آئے تھے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے. وَلَمَّا شَاهَدُوا وَجْهَ خواجہ معین الدین الاجمیری قدس اللہ سرہ العظیم فتعجبوا وتحیروا وَإِن تَعْشُوا بِالصُّورَةِ وَبَجْعِ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ سرہ العظیم آئے تھے تو بڑی شان سے، بڑے کر و فر کے ساتھ آئے تھے، مغرورانہ انداز میں آئے تھے، گھمنڈانہ انداز میں آئے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا پیاری صورت، پیارا مکڑا میرے راجا کا، جب آپ کا چہرہ دیکھا، جب آپ کا وجہ دیکھا تو گر گئے، حیران و پریشان ہو گئے. کہنے لگے ہیں بزرگ، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، ہماری نیت تو یہ تھی. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم سب آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم ان کو خدا مانتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تب تو تم کو آگ نہیں جلانی چاہیے. کہا آگ تو جلائے گی ہی، آگ کا کام ہے جلانا، تو آگ نہیں چھوڑے گی. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا خدا وہ ہے اگر اللہ چاہ لے تو آگ میں جلانے کی طاقت کو ختم کر دیا کرتا ہے. تو 7 آتش پرستوں نے کہا اگر ایسا کر دو تو اپنا دین چھوڑ کے اسلام کو قبول کر دیں گے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا بات ایسی ہے؟ کہا ہاں. تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگ میں داخل ہوئے، کچھ دیر وہاں کھڑے رہے. اس کے بعد جب آپ آئے لوگوں نے دیکھا حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہوا ہے، ایک بال بھی نہیں جلا ہے، قدموں میں گر گئے. کہا جب ایک چھوٹے بزرگ کا یہ عالم ہے تو محمد رسول اللہ کا کیا عالم ہوگا. قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوئے. حضرات تو میرا خواجہ ہند الولی عطائے رسول، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، آپ اس قدر سونے تھے، اتنے پیارے تھے، جو آپ کا چہرہ دیکھتا تھا نا وہ آپ کی موہنی صورت کو دیکھ کر آپ کے قدموں میں قربان ہو جایا کرتا. آپ جب ہندوستان تشریف لائے اور حضرات ایسے وقت میں تشریف لائے کہ سینکڑوں خداؤں کی عبادت کی جا رہی تھی. اسی ہندوستان میں نا آج بھی جو بہت سے غیر مسلم ہیں اس بات کو مانتے ہیں ہماری بچیوں کی جان کی حفاظت کرنے والا اگر کسی کی ذات ہے تو کسی اور کی ذات نہیں ہے بلکہ معین الدین اجمیری کی ذات ہے. کیونکہ اسی ہندوستان میں جب شوہر مر جاتا تھا نا تو اس کی لاش کے ساتھ اس کی بیوی کو لوگ جلا دیتے تھے، اس کی بیوی کو جلا دیتے تھے، بیوہ کو جلا دیا جاتا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر شوہر مر گیا تو بیوی کی کیا خطر، عورت کا کیا جرم ہے؟ لیکن ان کو لوگ جلا دیتے تھے کیونکہ عورتوں کے حقوق کو سمجھتے نہ تھے، عورتوں کا احترام نہ کرتے تھے، عورتوں کی عظمت ان کے دلوں میں نہ تھی. لیکن جب میرا معین الدین آیا، ہم سب کا راجہ خواجہ غریب نواز ہندوستان جب آئے تو آپ نے فرما دیا مرد کا اتنا مقام ہے تو عورتوں کا یہ مقام ہے، جہاں عورتوں کی عظمت ہے وہاں عورتوں کی بھی عظمت ہے. عورتوں کو لکڑیوں پر عورتیں جلانے کی چیز نہیں ہے بلکہ ماں بنانے کی چیز ہے، ان سے محبت کرنے کی چیز ہے. اور یہ بھی بتایا ماں کو جلایا نہیں جاتا، ماں کو لاشوں کے ساتھ جلایا نہیں جاتا، بلکہ مائیں وہ مائیں ہیں جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت مقرر فرمایا. حدیث پاک بتایا ہندوستانیوں کو، ہم سب کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے. تو اب ماں کو نہ جلاؤ، عورتوں کو نہ جلاؤ، بیٹیوں کو نہ جلاؤ، ان کی عزت کرو. اور کہا
جو یہ مجھے سبق ملا ہے، جو مجھے درس ملا ہے، میرے نانا جان محمد رسول اللہ کی دربار سے ملا ہے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ معین الدین کی ذات وہ ذات ہے جس میں اتنی کوالٹی، جس میں اتنی خوبی، وہ صرف دین ہی کو پھیلانے نہیں آیا ہے بلکہ انسانیت بھی قائم کرنے آیا ہے۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، ہر سال پڑھتے ہیں اخبار میں، نیوز میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، وہ بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چادر بھیجتا ہے۔ قبول ہو نہ قبول ہو یہ الگ بات ہے، الگ ٹاپک ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نیوز میں دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے مزار شریف پر ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ، ان کا نام میں اپنی مبارک مسجد میں نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن بڑے بڑے ہندوستان کے وزیر، پرائم منسٹر، بڑے سے بڑے لوگ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنا سر ان کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ حضرات، ایک میرے راجہ، میرے خواجہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، وہ آپ کو بتاؤ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج ہندوستان میں کوئی جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اپنے گاؤں کا پردھان بنتا ہے۔ کیا بنتا؟ پردھان بنتا ہے۔ اور کوشش کرتا ہے تو یہ میلے بنتا ہے۔ زیادہ کوشش کرتا ہے، جب ان کو اکٹھا کرتا ہے تو اپنے اسٹیٹ کا منتری بن جاتا ہے، اپنے اسٹیٹ کا منتری بن جاتا ہے۔ زیادہ کوشش کرتا ہے، پورے ہندوستان کو چھان مارتا ہے تو جا کے وزیر اعظم بنتا ہے۔ کیا بنتا؟ وزیر اعظم بنتا ہے۔ اور کوشش کرتا ہے تو پی ایم بن جاتا ہے۔ لیکن اس ہندوستان میں کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی کنگ آف انڈیا کیوں نہیں ہوتا؟ ہندوستان میں کوئی پردھان تو بن سکتا ہے، اپنے ضلع کا ایم ایل اے بن سکتا ہے، اپنے اسٹیٹ کا منتری بن سکتا ہے، اپنے دیش کا پردھان منتری بن سکتا ہے، لیکن کنگ نہیں بن سکتا، راجہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ آج دہائیوں سے، آج صدیوں سے ہندوستان میں اگر کوئی راجہ ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو ہم سب کا خواجہ حضرات، اس میں یہی وجہ ہے۔ ایک انگریز نا ہندوستان آیا، جب یہاں سے انگلستان گیا، جب انگلستان گیا تو اس نے اپنا تاثر پیش کیا، ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، لیکن میں جیسا بولنا چاہتا ہوں اور جتنی دیر بولنا چاہتا ہوں بول نہیں پاؤں گا لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر زندگی موقع ملا تو بولوں گا۔ حضرات، ایک انگریز آیا، ہندوستان آیا، اور ہندوستان سے جب انگلستان گیا تو لوگوں نے پوچھا تم نے سب سے بڑی چیز ہندوستان میں کیا دیکھی؟ What show in India؟ ہندوستان میں تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے اپنا فکر بیان کیا، کہا اس پورے ہندوستان کو کہ میں نے ٹریولنگ کی، میں گھوما پھرا، لیکن ایک ایسی دھرتی پر گیا جسے اسٹیٹ راجستھان میں ایک پیلس ہے، ایک جگہ ہے جسے اجمیر کہا جاتا ہے۔ اس ہندوستان میں کوئی حکومت نہیں کرتا، وہاں پہ تو مزار حکومت کر رہا ہے۔ اس نے کہا وہاں پہ ایک قبر ہے، ایک بقعہ ہے، ایک روضہ ہے، ایک مزار ہے، وہ مزار پورے ہندوستان میں اپنی حکومت کر رہا ہے۔ تو حضرات، آج کوئی بھی خادم ہو، حاکم ہو، منسٹر ہو، لیکن سب خواجہ غریب نواز کے قدموں کے نیچے ہے، اور لوگوں کا ماننا بھی ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں چادر پیش نہیں کرتا اس کی حکومت ٹکنے والی نہیں ہے، کیونکہ خواجہ کی حکومت کے سامنے سب کی حکومت ناکام ہے، فیل ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں گا پھر اپنی تقریر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جب حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جب آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے
تو آپ نے ایک سائے تلے اپنے مریدوں کے ساتھ آپ نے وہاں آرام کی غرض سے آپ بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد پرتھوی راج کے سپاہیوں نے آ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا, اے بزرگ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے, you can't sit here, آپ ادھر بیٹھ نہیں سکتے, you go from here, کہا یہاں سے چلے جاؤ, یہاں بیٹھ نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا what is the reason, کہا سبب کیا ہے, کہا یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے. کہا ہمارے راجا کی آپ نے بہت سنا ہوگا, لیکن اس سے پیغام دینا چاہتا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں. حضرات آپ نے فرمایا, کہا راجا کے اونٹ بیٹھتے اس لیے بھگا رہے ہو, کہا ہاں ہمارے یہاں اونٹ بیٹھیں گے, آپ یہاں سے چلے جاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ اب اونٹ بیٹھے ہی نہیں, بولو نا اب اونٹ بیٹھے ہی نہیں. شام ہوا, اونٹوں کو بٹھا دیے, رات بھر اونٹ بیٹھے رہے. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اٹھانا چاہا تو کوئی اونٹ اٹھ نہیں رہے, کوئی اونٹ کھڑے نہیں ہو رہے. لوگ پریشان ہو گئے, مارنے لگے, سب کو قوت کیا, لیکن اونٹ اپنی جگہوں سے ٹس مس نہ ہوئے, نہ اٹھے, لوگ حیران ہو گئے. تو راجا نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے, کہا ایک بزرگ آئے تھے اور آنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا, آرام کر رہے تھے, ہم لوگوں نے ان کو وہاں سے اٹھا دیا. تو راجا سمجھ گیا کہ جاؤ اس بزرگ کے پاس, جاؤ اس اللہ کے نیک بندے کے پاس, جاؤ اس بزرگ سے معافی مانگو. لوگ آئے, معافی مانگے, کہا ہمیں معاف فرما دو. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, تمام اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو ہندوستانی, الحمدللہ ہندوستان کے لوگ آج سے نہیں بہت پہلے سے اچھے ہیں, جب حق بات سمجھ جاتے تھے تو انکار نہیں کرتے تھے بلکہ قبول فرما لیتے تھے. کہا یہ بزرگ ایسا بزرگ ہے جس کی حکومت جانوروں پر بھی ہے, تو لہذا اب ہم آگ کی پوجا نہ کریں گے بلکہ اس کے خدا کی پوجا کریں گے, حضرات حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا خیمہ ہے, اجمیر کی دھرتی پر آپ کا خیمہ لگا ہوا. ایک شخص ہے جو اجمیر کے باہر رہتا تھا, ایک نوجوان تھا جو اجمیر کے باہر رہ کر پڑھائی کیا کرتا تھا. جا الى اجمیر ومرا بطریق خیمت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز فاستمع صوت البكاء الشديد فتعجب وذهب الى امه وقال وسال. حضرات آپ اپنے خیمے میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر آپ زارو قطار رو رہے تھے. تو ایک شخص, ایک نوجوان جو باہر پڑھائی کیا کرتا تھا, جب اجمیر آیا, جب آیا تو اس نے خیمے سے رونے کی آواز سنی تو اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا امی جان جب روزانہ میرا اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو رونے کی آواز آتی. وہاں پہ بابا ہے جو زارو قطار روتا ہے. ماں آخر وہ کون ہے, کہا وہ ایک بزرگ ہے جنہیں معین الدین کہا جاتا ہے, وہ مسلمان نہ تھا بلکہ ہندو لڑکا تھا. کہا کہ وہ زارو قطار روتے ہیں, میں ان کے پاس جاؤں سوال کرنے کے لیے. کہا جاؤ. گیا اور جانے کے بعد دو سالوں بیٹھ گیا. کہا بابا آپ کیوں روتے ہو, لماذا تبکی ایو سب البکاء, کیوں روتے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے مرشد کی یاد آئی ہے. آج بھی جو عاشق ہیں, جو غلام نبی ہیں, ارے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے, محبت کے دعوے تو ہر کوئی کرتے ہیں, لیکن زندگی میں کیا کبھی ایسا موقع آیا آپ ہو, نبی کی یاد آئی ہو, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہو. جو محبت کرتا ہے, جو عشق کیا کرتا ہے, تو جو محبوب کا نام آتا ہے تو آنکھیں بند نہیں رہتی ہیں, آنکھیں رکتی نہیں ہے بلکہ جاری ہونے لگتی ہیں, کیونکہ محبت اسے کہتے ہیں جہاں دل سے آواز نکلتی ہے وہاں آنکھوں سے اشک بھی جاری ہو جایا کرتے ہیں. کہا بابا کیوں روتے ہو,
کہا مجھے میرے مرشد کی یاد آئی ہے. کہا کتنے دنوں سے رو رہے ہو؟ کہا کئی دنوں سے رو رہا ہوں. حضرات اس نے یہ پوچھا بابا آپ کو کوئی درد تو نہیں ہوا؟ آپ کو کوئی زخم تو نہیں ہوا؟ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ یہ محبت میں رونا کیسا آتا ہے؟ کہا تم بھی محبت میں رونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بابا جان مجھے بھی رونا ہے. تو کہا ٹھیک ہے اگر تم رونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. کہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اور اسلام لانے کے بعد خواجہ کا مرید ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو خواجہ کا مرید بننے کی اور رہنے کی اور تا قیامت ایمان تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا مسلمان ہو جاؤ اور میرا مرید ہو جاؤ تو تمہیں بھی رونا آ جائے گا. وہ اسلام لایا اور اس نے کہا میں اپنی ماں سے پوچھتا ہوں, اپنی ماں سے سوال کرتا ہوں. ماں سے پوچھا, ماں نے کہا بیٹا تیری مرضی ہے تو ضدی ہے, تو میری بات مانے گا نہیں, جا تو تیرے جو سمجھ میں آئے وہ کر. وہ نوجوان گیا قدموں میں گر گیا, پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے, ظہر کی نماز پڑھتا ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے. دیکھو نماز کی بات آئی نا, میرے ذہن میں بہت نکتے آگے بتانا چاہتا ہوں لیکن ٹائم بالکل نہیں ہے. حضرات کئی نماز پڑھتا ہے, کئی دن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت میں رہتا ہے. یعنی اس قدر آپ کے ساتھ رہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کی محبت اس کے دل میں اس قدر رچ اور بس جاتی ہے, ایک منٹ اگر خواجہ کو نہیں دیکھتا ہے تو بے چین ہو جایا کرتا ہے. اسی محبت کہتے ہیں. کوئی دعویٰ کرنے سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا. ہر کوئی کہتا ہے میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں, بابا جان میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, لیکن محبت کب مانی جائے گی بابا دیکھ نہ رہا ہو اس کی بڑائی برابر. حضرات تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے مرید جا, میں نے تجھے 3 دنوں کی چھٹیاں دے دی, جا تیرے لیے اطلاع ہے, تیرے لیے رخصت ہے, جا 3 دن اب میرے پاس مت آنا. لا تجی منذ هذا اليوم 3 ایام بولا لیا, 3 دن مت آ, میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے, مجھ سے کلام کی اجازت نہیں ہے, مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, اب 3 دن میرے پاس مت آنا. حضرات محترم مبارک کیا کوئی بات نہیں, کوئی مشکل نہیں, آپ چھٹی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اپنے گھر گیا, رات ہوئی, جب کھانا کھانا چاہا تو جو آدمی شکم سیر ہو کر کھانا کھایا کرتا تھا, پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتا تھا, آج ایک لقمہ اٹھا رہا ہے تو لقمہ حلق کے نیچے اتر نہیں رہا, کیونکہ رات صبح و شام وہ غریب نواز کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا. آج غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں ہے, آپ کی دربار میں نہیں ہے, ایک لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتر رہا, کھانا نہیں کھایا. رات میں سونا چاہا, کبھی کروٹ دائیں طرف بدلتا ہے, کبھی بائیں طرف بدلتا ہے, پریشان ہے, نیند نہیں آ رہی ہے, چھت پہ چلا جاتا ہے. ماں دیکھتی ہے میرا بیٹا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. ماں چھت پہ گئی, پوچھا بیٹا آخر تم بے چین کیوں ہو, بیٹا تم مضطرب کیوں ہو؟ کہا امی جان مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نیند مجھے آ نہیں رہی ہے, میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن مجھے چین نہیں آ رہا ہے, مجھے سکون نہیں آ رہا ہے. ارے چین کیسے مل سکتا تھا, سکون کیسے مل سکتا تھا جس کا سکون و اطمینان میرے خواجہ تھے, غریب نواز تھے, جن کا سکون و اطمینان. حضرات محترم آخرکار رات کے آخری حصے میں اپنی ماں سے کہتا ہے, رو رو کے اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان تم خواجہ غریب نواز معین الدین کے پاس چلی جاؤ. وہ اسلام نہیں رہتی, کہا ماں میرے مرشد کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ مجھے اجازت دے دے, مجھے رخصت دے دے تاکہ میں ان کی بارگاہ میں آؤں. ماں نے کہا کہ بیٹا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, میں تمہارے خاطر خواجہ کی بارگاہ میں جاتی ہوں. گئی خواجہ کی بارگاہ میں, کہتی ہے اے مرشد, اے خواجہ, میرے گھر میں آپ کا ایک دیوانہ ہے, آپ کا ایک غلام ہے, آپ کا ایک عاشق ہے جو آپ کی محبت میں بے چین ہے, آپ کی محبت میں بے قرار ہے.
آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا ملاقات کی اجازت نہیں ہے، جاؤ میرے مرید سے کہہ دو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ ماں جاتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹا انہوں نے اجازت نہیں دی ہے، تو وہ مرید رو رو کے کہتا ہے اے امی جان جا کے خواجہ غریب نواز سے کہہ دو اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو میں مر جاؤں گا، اگر اجازت نہ دی تو میری جان چلی جائے گی۔ جا کے خواجہ غریب نواز سے کہہ دو اگر اپنے مرید کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے اجازت دے دے۔ ماں جاتی ہے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہتی ہے کہ آپ اجازت دے دیں، آخرکار میرا خواجہ اجازت دے دیا کرتے ہیں۔ اجازت جب مل جاتی ہے یہ مرید جاتا ہے، مجمع ہوتا ہے، مجمع کے بھیڑ میں بیچوں بیچ میں ہم سب کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اتنی رات کے مرید ہیں، دروازے پہ یہ دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہے اور محبت کی نگاہ سے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، محبت کی نگاہوں سے میرے خواجہ کو دیکھتا ہے، آنکھیں برس رہی ہے، آنکھیں ساون بازوں کی طرح برس رہی ہے، ساروں کو تاک ہو رہا ہے۔ میرا خواجہ میرا راجہ جب اپنی نگاہ اپنے مرید کی طرف اٹھاتا ہے تو کہا پیغام دیا پیغام دیا پیغام دیا اور کہنے لگا حضور خواجہ غریب نواز نے کہا اے مرید اب تمہیں معلوم ہو گیا نا کہ محبت میں رونا کیسے آتا ہے۔ اب تو تم جان گئے کہ محبت میں رونا کیسے آتا ہے، کس قدر محبت میں رونا آتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ عظمت علی یہاں اس مسجد سے ایک پیغام دینا چاہتا ہے اور میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو کبھی ایسا وقت بھی آنا چاہیے کہ نبی کی محبت میں آنکھوں سے اشک جاری ہونا چاہیے، اور جس دن نبی کی یاد آئی اور محبت میں آپ نے آنسو بہا دیا تو مسلمانوں اگرچہ اس کا ثمرہ آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا لیکن قبر میں جاؤ گے، جب حشر کے میدان میں جاؤ گے یہ چہروں سے موتیاں برسیں گی اور چہرے چمکدار ہوں گے نبی پاک کی برکت سے۔ حضرات تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجازت دی، میرے قریب آؤ۔ مرید آیا، نظر کے سامنے مرید ہے، خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا سمجھ گئے نا کہ جب اپنے مرشد کی یاد آتی ہے، جب اپنے محبوب کی یاد آتی ہے تو آنکھوں کو رلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل بھی روتا ہے اور آنکھیں بھی رویا کرتی ہے، دل بھی روتا ہے آنکھیں بھی رویا کرتی ہے۔ کہا اے مرید تو نے رات میں کھانا کھایا؟ کہا آقا میرے مرشد میں نے کھانا نہیں کھایا، میں کھانا کھانا چاہا لیکن کھا نہیں سکا۔ تو حضور معین الدین نے ارشاد فرمایا میں نے بھی تو کھانا نہیں کھایا، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ کہا کیا تم رات میں سوئے؟ کہا آقا میں رات میں مجھے نیند نہیں آئی، میں پریشان تھا کیا کروں، میں چاہے آقا کی سو لیکن سو نہ سکا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا آنکھیں میرے بھی نہیں لگی۔ پیغام یہ ملا کہ جو حضور غریب نواز سے محبت کرتے ہیں غریب نواز ان سے بھی محبت کرتے ہیں، غریب نواز ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر حضور غریب نواز سے محبت کرو گے تو ہمارا خواجہ ہم سب سے محبت کریں گے۔ اور اخیراً جاتے جاتے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں پہ ہمارے علماء کرام کی جماعت ہے الحمدللہ اس ویرستان میں اور اس پونا کی سرزمین میں جو ہمارے علماء کرام خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کی عظمت کو سمجھو اور ان کے وقار کو سمجھو، ان کا احترام کرو۔ اور حضرات محترم کیونکہ اس دور میں اس وقت میں ہمارا جو مین ہے ہمیں جو خدا تک پہنچاتا ہے الحمدللہ وہ ہمارا پیش امام ہوا کرتا ہے، ہمارے عالم دین ہوا کرتے ہیں، ہمارے مؤذن ہوا کرتے ہیں، اور مؤذن کا رتبہ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ حضرات کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسجد میں جھاڑو لگانے میں ان کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو خانہ کعبہ میں سیدنا خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا اسماعیل
اور تم اور ہم دونوں مل کر خدا کے گھر کو صاف کیا کرتے ہیں، اس میں جھاڑو لگاتے ہیں۔ حضرات خلیل اللہ کون ہے؟ پیغمبر ہیں، پیغمبر جھاڑو لگا رہے ہیں۔ حضرات تو کوئی مسجد کی صفائی کرنے سے، مسجد کا احترام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، جب آپ کو موقع ملے تو انتظار مت کیا کرو کہ امام صاحب ہے کہ مؤذن صاحب ہے کہ باقی صاحب ہے، ارے دل جب مچل جائے جھاڑو اٹھا لو، خدا کی بارگاہ کو صاف کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گا، آپ کے دل کو اللہ پاک و طاہر فرما دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو امام کا وقار ہے، جو علماء کی عزت ہے، جب تک ہمارے دلوں میں ہمارے علماء کا احترام رہے گا، دین مٹے گا نہیں، انشاءاللہ دین بڑھتا رہے گا، دین بڑھتا رہے گا۔ یہ جو مسجد ہے الحمدللہ یہ دین کی ایک شان ہے، اور اس کی شان تک بلند ہوگی جب اس مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آئیں گے۔ حضور غریب نماز سے محبت تو کرتے ہو، لیکن مسلمانوں کیا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی زندگی میں، لائف میں کبھی آپ نے نماز چھوڑا، آپ نے ترک کیا؟ حضرات حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن زارو قطار اپنے سر کو گھٹنے پہ رکھ کر زارو قطار رو رہے تھے۔ آپ کی مرید حضرت حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھ لیا، آقا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آقا کیوں رو رہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا زندگی میں ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا اور وضو میں نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی، نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی۔ جب نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی تو میں نماز کے لیے جب میں کھڑا ہوا اور حضرات وہ اس طرح چھوٹی کہ عصر کا وقت تاخیر ہو رہی تھی، مکروہ وقت شروع ہونے والا تھا، جلدی جلدی میں نے وضو کیا اور میں نے انگلیوں کا خلال نہیں کیا۔ جب میں نماز پڑھنے لگا تو نماز میں لطف نہیں ملا، نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں لذت نہیں ملی، تو میں آج سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ 40 سالوں سے رو رہا ہوں، جو صرف ایک سنت چھوٹنے کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں، آپ خواجہ سے محبت کرتے ہو، آپ راجہ سے محبت کرتے ہو، تو مسلمانوں نماز قائم کرو، خدا کی بارگاہ میں آؤ، انشاءاللہ تعالی آج کا یہاں آنا ہم سب کے لیے باعث مغفرت ہوگا اور باعث رحمت اور برکت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا یہاں پہ جتنے حاضرین آئے مولا سب کی حاضری کو اپنے مقدس بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جو کمیٹی کے ممبران ہیں، حضرات ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کی کاوش کو اور ہمارے تمام نوجوان بھائیوں بچوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل جمیل خطایا مغفر استغفرنا ابانا خطبتی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اخوکم فی الخطبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔